بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. جو انسانیت کا، بھائی چارگی کا، امن و سلامتی کا اعلان اور پرچار کرتے ہیں، ان کے یہاں اس طریقے سے انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ گئے بیتے زمانے کی بات نہیں ہے، آج کل کے حالات ہیں۔ جو لوگ اپنے ملکوں سے امن اور سکون کی تلاش میں پناہ لینے کے لیے دوسرے ملکوں کے بارڈروں پر جو پڑے ہوئے بارڈر ان کے لیے سیل کر رکھے ہیں، ان کو اپنے ملکوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو میں نے جیسا عرض کیا یہ حال ہے، یا اسٹیمروں میں بھر کر کے ان کو دریا کے حوالے کیا گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، یہ انسانوں کے ساتھ آنا ہے، اور انسان نما درندے اس کام کو بڑے فخر کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر انسانیت کا یہی ذرہ چلتا رہا اور اس کو اسی روش پر اس کو باقی رکھا، تو جیسے پہلے دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، وہی حالات اب پھر گویا کہ دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ وہ اسپیڈ جس پر آپ کے اسلاف نے، تابعین اور صحابہ کے جانثاروں نے، جس کے اوپر 600-700 سال تک حکومت کی تھی، لیکن وہ اپنے آپسی نااتفاقی اور دنیاوی عیش و آرام کے اندر مشغول ہو کر انہوں نے اپنے کو ہی نہیں تباہ کیا، پوری اسلامی دنیا کو کہا کہ میرے دوست اور بھائیوں تباہ کر۔ جو لوگ آج انسانیت کے ہمدرد بنتے ہیں، انہوں نے ہی چن چن کر کے ایمان والوں کو ختم کیا اور پھر اعلان کیا، ایمان والے اپنی شکل اور وضع بدل کر کے کسی طریقے سے پناہ لیے ہوئے ہیں، نام نہیں ظاہر کر رہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ان کو لالچ دیا، جتنے ایمان والے ہیں کھلا جگہ پر جمع ہو جائیں، ہم ان کو ان کے من پسند ملکوں کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ پہنچائیں گے۔ امن اور سکون کے لالچ میں جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے اسپین میں، فرانس میں، وہ جمع ہو گئے۔ سمندروں کے کنارے اسٹیمر کھڑے کر دیے گئے کہ دیکھو یہ آگے، اب تم جس ملک میں جانا چاہتے ہو، تمہارے قریب سب سے قریب مراکش ہے،
یہ اسلامی ملک میں اس میں چلے جاؤ، ادھر مصر ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر ترکی ہے، سب کو سوار کر دیا، سب سوار ہو گئے، اس پر چلے اور پلان کے ساتھ سب کو دریا کے حوالے، ایک بھی انسان اس سے زندہ نہیں بچا۔ اسی کا اپریل فول میں گویا کہ منایا جاتا ہے ہر سال، اسی کی خوشی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اپریل فول، کہ دھوکہ دے کر کے ان سب لوگوں کو پورے ملک میں سے جمع کیا، جمع کر کے ان کی عمروں میں سوار کیا اور پھر سمندر کے ان کے حوالے کر دیا، اس دھوکے دے کر کے اس میں پورے ملک میں اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آج یہودی اور عیسائی دنیا اس کی اپریل فول کی خوشی مناتی ہے، اور ایمان والا بھی اپنی ناسمجھی سے اس دن میں کسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ میرے دوست اور بھائی، عرض کرنا یہ ہے، ہم جس دنیا میں ہیں، یہ دنیا قربانی، جدوجہد اور محنت کی دنیا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صرف ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے اسلام کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دوستوں، اگر صرف نام اور ایمان کی وجہ سے حفاظت ہوتی، محنت اور جدوجہد نہ ہوتی، تو دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں اپنے جانثاروں کے ساتھ جو قربانیاں دی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ گوا کے اٹھانی نہ پڑے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، ہم کو محنت کرنی ہے، ہم کو اپنے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اپنی نسلوں کو ایمان کی محنت کر کے اپنی نسلوں کے اندر ایمان لانا ہے، اسلام لانا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اپنے اپنے طور سے سوچیں، ہم اپنی نئی نسل اور نوجوان نسلوں اور نونہالوں کو ان کی زندگی میں ایمان اور اسلام لانے کے لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ لانے کے لیے دوستوں ہم کون کون سی محنت کر رہے ہیں؟ ہم صبح سے شام، شام سے صبح، جمعہ سے جمعہ اور مہینے کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک سال کے 12 مہینوں میں کتنے ایام اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے ہمارے اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر ان کے ایمان کے بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہمارے اوپر کھپ رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے طور پر سوچے۔ یاد رکھو دوستوں، بغیر محنت کے نہ دین باقی رہے گا نہ دین آئے گا، بغیر محنت کے جو ہے وہ بھی بھاگ کے چلا جائے گا۔ ہماری اکثریت اپنے گاؤں کے رہنے والے اور دیہاتوں کے اور کسانوں کے افراد ہیں۔ ہم اپنی وہ زمینیں، ہم اپنی وہ جائیداد جن کو ہم کھیتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوستوں اگر اس پر ایک سال محنت نہ کی جائے، ایک سال اگر اس پر ہماری قربانیاں نہ لگیں، تو دوسرے سال میں وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں سے فصل حاصل کر لیں اور آسانی کے ساتھ اس میں سے اپنے فائدے کی چیزوں کو وصول کر لیں۔
بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اگر 2-4 سال گزر گئے تو دوستو وہ جھاڑ جھنکار کا گوائیں وہ بنے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اپنی زندگیوں کا یہی رخ اختیار کیے رہے جو ہم نے اختیار کر رکھے، تو ہماری زندگی سے اخلاق، معاشرت، معاملات کی صحت اور عبادات جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دوستو۔ اسلام کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز عقائد ہے، اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز پڑھتے تھے اچھے لوگوں کی بات، اچھے لوگ کون ہیں؟ ان کی قرآن پاک نے گویا کہ تشریح کی، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان اولیاءہ الا المتقون۔ وہ اللہ کے دوست، اللہ کے گویا کہ وہ نیک بندے جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ لوگ نیک ہیں، ان نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے حکموں پر چلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے والے یہ نیک لوگ ہیں۔ آقا نے فرمایا ہر المرء علی دین خلیل، ہر انسان اپنے دوستوں کے طور طریقے پر چلتا ہے، اس لیے غور کر لے کہ اس کی دوستی کن سے ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اداروں کے ساتھ ہے، بااخلاق لوگوں کے ساتھ ہے، شریفوں کے ساتھ ہے، یا بے دین اور بد اخلاق اور بددینت لوگوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو دوستو، جیسا ساتھی ہوگا، جیسا ہمدردی ہوگا، ویسے ہی اثرات آئیں گے۔ اس لیے اس سے بہتر کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندیے، اللہ کے بندوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ دینا، خوشامدیں کرنا، تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹے سمجھنا، کڑوی تسلی سننا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا سب سے بہتر بات ہے۔ اس لیے ہم اپنی پوری زندگیوں کو، اپنی نسلوں کو اس کام کے لیے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔